السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورزوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، اسلامی سال نو کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات کے حسن کا راز یہ ہے کہ تمام اشیاء رنگ و بوت کے اعتبار سے، نفع نقصان کے لحاظ سے، شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جنس کے اتحاد کے باوجود اسی اختلاف میں ان کا جمال، ان کی نافعیت اور جامعیت پہنائے ہوئے ہیں۔ آفتاب میں جو تیزی اور حدت ہے وہ ماتاب میں نہیں پائی جاتی۔ ستاروں میں جو جمال نظر آتا ہے دوسرے سیاروں میں وہ تابناکی نہیں ہے، اور مرتبہ مقام کے لحاظ سے بھی تمام خطوں میں یکسانیت نہیں ہے۔ جو مقام و مرتبہ مسجد کے حصے کو حاصل ہے، عام جگہیں اس سے محروم ہیں۔ حرمین طیبین شریفین کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ دوسرے علاقے کا مقدر نہیں۔ ٹھیک اسی طرح رب کائنات نے زمانے اور لمحات میں بھی انفرادی شان رکھی ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا کی ہے، اور مرتبے کے اعتبار سے اور برکتوں اور سعادتوں کی دولت کے لحاظ سے کچھ ایام کو دوسرے ایام پر، کچھ مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور امتیازی مقام اور انفرادی شان حاصل ہے۔ چنانچہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرے مہینوں پر فضیلت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان ایام میں جوش میں ہوتی ہے، ان لمحات میں برکتوں کی بارش میں موسلا دھار ہو جاتی ہے، توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی گھٹائیں ہر سو چھا جاتی ہے۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے، پس تم ان میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ 4 حرمت والے مہینے میں ذکر جو آیا ہے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کا ہے، اور تفسیر جامع البیان میں ہے ان مہینوں میں ظلم و زیادتی بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں عبادت کا بہت اجر و ثواب ہے۔ ماہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت وارد ہوئی۔ تمام ہی مہینوں کے روزے کی بابت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ نعمان بن سعد علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میں نے صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے نہیں سنا کہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہیے تو محرم کے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور اس دن دوسرے قوم کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور یوم عاشورہ سے انبیاء کرام کی خصوصی وابستگی اور ان کی حیات سے متعلق اہم واقعات کا اس روز میں پیش آنا یوم عاشورہ کی فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ صاحب عمدۃ القاری یوم عاشورہ سے متعلق وقائع کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یوم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا یابی حاصل ہوئی، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھا لیا گیا، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گئے۔
یہ بے شمار فضائل یوم عاشورہ سے متعلق ہیں جس سے یوم عاشورہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے بے انتہا فضیلت کے حامل ہیں، چنانچہ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے امید کرتا ہوں کہ وہ پچھلی سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دن روزہ کا ارادہ کرتے اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے، مگر ان دن یعنی یوم عاشورہ اور اس مہینے یعنی محرم الحرام کو دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے تھے۔ محقق علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس کے ساتھ ہی عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے یہود کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہونے کے بعد محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا گیا اور اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں خود اس کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ جس کی خواہش ہوتی اس دن روزہ رکھتا اور جس کی خواہش نہ ہوتی اس دن روزہ نہ رکھتا۔ بہرحال ان احادیث کی روشنی میں عاشورہ کے دن روزے کی فضیلت اور اس کا مستحب ہونا اور رمضان مبارک کے روزے کے بعد اس کی فرضیت کا منسوخ ہونا معلوم ہوا، لہٰذا اب 10ویں محرم کا روزہ 9ویں یا 11ویں کے ساتھ ملا کر رکھنا مستحب ہے۔ وہ شہادت حسین کا غمناک اور المناک واقعہ اسی ماہ محرم میں پیش آیا۔ شہادت حسین بلا شبہ تاریخ اسلامی کا عظیم سانحہ ہے جو آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو بےتاب کیے جاتا ہے، لیکن ماہ محرم کی فضیلت کو صرف شہادت حسین پر منحصر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور دیگر بڑے بڑے امور اسی ماہ میں پیش آئے۔ یہ سب چیزیں مجموعی طور پر اس ماہ کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ بنتی ہیں۔ بہرحال یہ مہینہ نہایت فضیلت و اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ بہت سے بڑے امور اس مہینے میں پیش آئے۔ انبیاء علیہ السلام کو بہت سارے امور میں فتح و کامرانی اسی مہینے میں نصیب ہوئی۔ حق واضح ہوا، باطل ناکام نامراد ہوا۔ حق کی خاطر حصول حق کے لیے جد و جہد، محنت و جستجو بھی اس ماہ کا خاصہ ہے۔ دین حق کی خاطر ظالم و جابر بادشاہ اور وقت کے حکمران کے سامنے سینہ پر ہو جانا اور اپنی جان کی بازی لگا دینا، یہ اس ماہ کا خصوصی سبق ہے۔ صرف واقع شہادت پر غم و افسوس کا اظہار ہی واقع شہادت حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس احقاق اور ابطال و باطل کی حضرت امام علی مقام نے اپنے پاکیزہ اور پاک باز و خانوادے کی جانوں کو میدان جنگ کے نذر کیا، یہ صفات اور احقاق کے حق کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ اس مہینے کا خاص اور اصل سبق ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اس سال نو کے صد کے توسل سے، اس ماہ مقدس کی عظمت و فضیلت کے توسل سے، شہدائے کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں اے باقی پروردگار عالم اس آنے والے سال کو اہل اسلام کا سال بنا دے، مسلمانوں کا سال بنا دے، آنے والی نسلوں کا سال بنا دے، عظمت و بلندی والا سال بنا دے، کامیاب و کامرانی والا سال بنا دے، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت والا سال بنا دے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اس ماہ مبارک کے صدقے توسل سے ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، مولا ہم سب کی ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اس ماہ مقدس کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا جینا اسلام کے لیے فرما دے، ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرما، اسلام پر موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا